بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کے نئے سبق ادب کی اہمیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج آپ کے سامنے ادب کی اہمیت کی مکمل مشق جو ہے وہ پیش کی جائے گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مشقی سوالات سے، جہاں سب سے پہلا سوال ہے کہ غیر ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ تو غیر ادبی تحریریں وہ تحریریں ہیں جن میں سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری تحریریں اور صحافتی کالم وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ تو ایسی تحریریں جن میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو، وہ ادبی تحریریں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ سوال نمبر 3 ہے کہ اردو انسائیکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ میں ادب کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ اردو انسائیکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد 2 میں اس کی یوں وضاحت کی گئی ہے: اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور، جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اگلا سوال ہے ادب کا مطالعہ ہمیں کن چیزوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے؟ تو ادب کا مطالعہ ہمیں اچھے برے کی تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک اور بد کا فرق واضح کرتا ہے اور معاشرے کی اچھی اور بری اقدار کو پرکھنے اور جانچنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اور یہاں پہ سوال نمبر 5 تھا بنو امیہ کے دور میں ادب کا لفظ کن معانی میں رائج ہوا؟ تو بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رائج ہوا تھا۔ اب مشق کے سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہے سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کرنی۔ تو سب سے پہلے ادب لفظ ہے عربی زبان کا، یہاں پہ 4 آپشنز دی گئی ہیں، اس میں سے ہم درست جو ہے وہ یہاں پہ نشاندہی کرتے جاتے ہیں۔ جہاں پہ دوسرا ہے دائرہ معارف اسلامیہ کتاب ہے انسائیکلوپیڈیا کی، ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہتے ہیں۔ لفظ ادب علم کے طور پر برتا جانے لگا 1 صدی ہجری میں۔ اس کے بعد ادب بنیادی طور پر فراہم کرتا ہے آسودگی و خوشی، روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے ادب۔ اس کے بعد مشق میں ہمارا اگلا سوال نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو یہاں پہ پہلا لفظ ہے معارف، اس کے جو معنی ہو سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں۔ پہچان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور چھپی ہوئی باتیں بھی۔ سنت جس کا معنی ہے راستہ، طریقہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی ہم سنت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عبور، طے کرنا، پار کرنا یا گزر جانا، اور دوسرا جو اس سبق میں یہاں پہ عبور ہے اس کا معنی ہے مہارت یا دسترس۔ اس کے بعد لفظ ہے تکریم یعنی عزت اور احترام، پھر لفظ ہے آسودگی جس کے معنی ہے آرام، سکون، آسانی اور خوشحالی، پھر لفظ ہے اصلاح جس کے معنی ہے درستی، پھر لفظ ہے ارتقاء جس کا مطلب ہے ترقی کرنا، اور آخری لفظ ہے یہاں پہ روگردانی یعنی انکار کرنا یا منہ پھیرنا، کسی کی بات ماننے سے انکار کر دینا۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھنی ہے۔ تو یہاں پہ پہلا لفظ ہے مفہوم جس کی جمع ہے مفاہیم، علم جس کے جمع ہوگی علوم، متن امتان، احساس احساسات، جذبہ جذبات، دور ادوار، شے اشیاء، قدر اقدار یعنی روایات، صفت صفات۔ اگلا سوال نمبر 5 ہے جس میں درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو الفاظ تو آپ جانتے ہی ہیں لفظ کی جمع ہے، یہاں پہ آپ کو کچھ مرکب الفاظ دکھائی دیں گے، یعنی 2 لفظوں سے مل کے جو ایک لفظ بنتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب لفظ۔ اور مرکب الفاظ کو جمع جو ہے وہ مرکب کی تراکیب ہے یہاں پہ، یعنی الفاظ اور تراکیب دی گئی ہیں جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے جملے۔ آپ ان کے مختلف اور بھی جملے بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے یہاں کچھ لفظ اور تراکیب کو میں نے جملوں میں استعمال کیا ہے۔ شائستگی، ہمیں اپنی گفتگو میں شائستگی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یعنی سلیقے یا اچھے طریقے کو۔ پھر ہے تمیز، بات چیت میں بڑوں کا ادب اور تمیز ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ ادب، اپنے سے بڑوں کے ساتھ ہمیشہ ادب سے پیش آئیں۔
حیرت انگیز یعنی حیران کن، حیران کرنے والی. دنیا حیرت انگیز ایجادات سے بھری پڑی ہے. پھر ہے آباء و اجداد یعنی ہمارے اسلاف، بزرگ یا باپ دادا. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے میں بڑی قربانیاں دی ہیں. پھر یہاں پہ لفظ ہے اکتاہٹ یعنی بوریت یا اکتا جانا. آج کل طبیعت میں بڑی اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے. لفظ ہے آسودگی. بارش مزاج میں آسودگی کا باعث بن رہی ہے. خیر و شر، دنیا خیر و شر کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. آخری لفظ ہے یہاں پہ احساس مروت. دوسروں کے لیے احساس مروت کا جذبہ ہونا چاہیے. اگلا سوال ہے یہاں پہ اعراب لگانے کے لیے. تو اعراب آپ کے لیے آپ کے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جس میں صحیح تلفظ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. معارف، تقلید، صفت، متن، عبور، امور، مطالعہ، نثر، لطف. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے یہاں پہ سبق ادب کی اہمیت کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. تو یہاں پہ ہے ادب عربی زبان کا لفظ ہے. عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا. ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہتے ہیں. ادب کے مطالعے سے ہم خیر و شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں. ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے. اس کے بعد اعراب ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. درست لفظ کے ساتھ میں نے اعراب واضح کر دیے ہیں. آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اعراب کا استعمال کیا گیا ہے. اور یہاں پہ سوال نمبر 8 ہے. یہاں پہ سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں. تو یہاں پہ غلط درست جو جملے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 9 دیکھیں. متن میں دیے گئے علامہ محمد اقبال کے شعر کی تشریح کریں. تو ان کا شعر تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. اس سے مراد یہ ہے کہ سائنسی ترقی اور معاشی خوشحالی کی جو کوششیں ہیں ان کا فائدہ تو ضرور ہے ہر انسان کو، اور کائنات میں بھی اس سے جو ہے وہ انسان نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے. لیکن معاشرے میں سائنس اور مشینوں کی ایجاد کی وجہ سے جو انسان کی اہمیت تھی وہ کم ہو گئی ہے. معاشرے میں انسانیت ختم ہو کے رہ گئی ہے. لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے احساس، دکھ درد میں اس کا حوصلہ بڑھانا، اس کی خوشی میں شریک ہونے، چھوٹے بڑے کی عزت، یہ سب کچھ وہ بھول چکے ہیں. مشینوں کی جو ہے حکمرانی، انسان اب اس کے تابع ہو چکے ہیں کیونکہ مشینوں کی حکمرانی ہے اور حکومت ہے. اس کے بعد یہاں پہ اگلا سوال ہے کالم الف میں درج فعل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے لکھنا ہے. تو یہاں پہ پہلے ہے درخت کاٹا گیا. تو یہاں پہ ہم جس زمانے کا جملہ ہوگا اسی میں ہم جو ہے وہ معروف کا جملہ جو ہے استعمال کیا جائے گا. تو جملہ ہے ماضی کا، درخت کاٹا گیا، تو اس کو معروف میں ہم کریں گے علی نے درخت کاٹا. اسی طرح کرسی بنائی جاتی ہے، فعل حال کا یہ جملہ ہے، احمد کرسی بناتا ہے. اس کے بعد ہے سیر کی جائے گی، فعل مستقبل کا یہ جملہ ہے، حمزہ اور علی سیر کریں گے. پھر ہے تقریر ہوگی، یہ بھی فعل مستقبل کا جملہ ہے، پرنسپل صاحب تقریر کریں گے. اچھی گفتگو کی جا رہی ہے، فعل حال جاری کا جملہ ہے، حامد اور اکرم اچھی گفتگو کر رہے ہیں. عزیز طلبہ، ادب کی اہمیت کی مکمل مشق آپ کے سامنے پیش کی گئی. امید ہے آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لی ہوگی. اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.